براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے آج یہ موقع ہم سب کو دیا ہے کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو، اس کے کلام کو، جو کہ زندگی بخش کلام ہے، اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا اور دیگر تمام احباب کا پوری دنیا میں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور دیگر ذرائع سے بھی ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، تاکہ خداوند اس پروگرام کے وسیلہ سے تمام دنیا میں تمام انسانوں کو اپنی برکات سے نوازتے رہیں۔ کچھ ہفتوں سے ہم نے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں مختلف ہمارے جو احباب ہیں ہمارے ویب سائٹ پر، فیس بک پیجز پر اور دیگر ذرائع سے انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے اور کچھ احباب نے کال بھی کی اور مختلف سوالات پوچھے، جن کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ اور میری یہ درخواست ہوگی کہ جب بھی ہم سوالات کے جوابات آپ تمام احباب کی نظر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع کرتے رہیے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، تقریباً تمام مذاہب کے اندرونی مسائل ایک ہی طرح کے ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں۔ چونکہ انسان کا خدا کے ساتھ معاملات کرنا اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے اگر انسان اندر سے قائل نہ ہو، اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے جس پر اس کا ایمان ہے، ان تعلیمات کو اپنانے اور ان میں ڈھلنے کے لیے جو اس کا عقیدہ ہے، تو باتیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں اور جو تعلیمات ہیں وہ عملی صورت میں نظر آنے کی بجائے صرف زبانی اقرار تک ہی محدود رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے شو میں کہ کوئی نہ کوئی بات آغاز میں جو اس وقت حقائق پر مبنی ہے، ویسے تو سب سچی باتیں ہیں کلام کی جو ہم کرتے ہیں، لیکن جو عملی باتیں روزمرہ زندگی میں ہیں، ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ میں جیسے خداوند رہنمائی کرے گا پیش کرتا رہوں گا۔ دور حاضرہ میں ایک پاسٹر کو ایک گروپ نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاسٹر بن جائیے، آپ کی کیا شرائط ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو اس پاسٹر نے ان احباب سے جن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی یہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں صرف ایک ہی شرط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ کلیسیا بھی اس بائبل کے مطابق جو خداوند نے کلیسیا کے لیے دستور العمل ٹھہرایا ہے، ہدایات دی ہیں، ضابطے دیے ہیں، رہنمائی عطا فرمائی ہے، کلیسیا بھی بائبل کے مطابق چلے گی اور پاسٹر بھی بائبل کے مطابق چلے گا۔ یہی ایک شرط پاسٹر نے پیش کی، اور یہ پاسٹر بھی زندہ ہے اور جن لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ زندہ ہیں۔ اس چرچ کے لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایک اور میٹنگ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ پھر ایک اور میٹنگ رکھی گئی، پاسٹر موصوف بھی گئے اور وہ جو چرچ کے لوگ تھے وہ بھی بیٹھے۔ تو پھر بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کی کوئی اور شرط؟ پاسٹر نے پھر کہا کہ جناب ایک ہی شرط ہے، وہ ہدایات، وہ رہنمائی، چرچ کا وہ ڈھانچہ جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ترتیب ہے، کلیسیا بھی اسی کے مطابق چلے اور میں پاسٹر بھی اس کے مطابق چلوں گا۔ اور وہ میٹنگ آخری میٹنگ ثابت ہوئی۔
پاسٹر انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ ان کے دل کی بات ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، بائبل کے مطابق چلنا، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، کیونکہ مسیح نے کہا تھا جو کچھ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، جو باپ نے مجھ تک پہنچایا ہے، اور پھر روح القدس دیا گیا کہ وہ تمہیں میری باتیں سکھائے گا۔ پاسٹر وہیں پر اسی علاقے میں رہا، وہ لوگ بھی وہاں پر رہے، اور اس علاقے میں آج بھی کئی سے کئی چرچ بنتے چلے گئے۔ اس بات کا مقصد کیا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ آج کے دور میں کیا جو پاسٹرز ہیں، رہنما ہیں اور کلیسیا ہے، کیا وہ بائبل کے مطابق چل رہی ہے؟ اور کسی شاعر نے، اگر ہم مسجد اور مندر کی بات کریں تو اس نے لکھا تھا، اے رواج مسجداں مندراں دا، ایتھے ہستیاں تے خود پرستیاں نے۔ اے رواج مسجداں مندراں دا، ایتھے ہستیاں تے خود پرستیاں نے۔ ہستیوں کی پوجا کی جاتی ہے، خودی ہے۔ اے رواج مندراں مسجداں دا، اس کے ساتھ چرچ بھی شامل کر لیجئے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بائبل، اس کی رہنمائی، اس کی ہدایات، اس کے احکامات ایک طرف ہیں، اور جو گروہ ہے چرچ کے اندر وہ کہہ رہا ہے یہ پاسٹر جو ہے اس کی تو جو شرائط ہیں وہ تو ایک ہی ہے، اور یہ شرط پوری کرنے کے لیے وہ گروہ، وہ چرچ تیار نہیں تھا۔ لمحہ فکریہ ہے۔ خدا اگر یہ بات اس پروگرام فضل ربی کے وسیلہ سے آج میرے ساتھ جو ٹیم ہے اس تک، یا پوری دنیا میں جو لوگ مسجدوں، مندروں میں، چرچز میں سن رہے ہیں، جب وہ خدا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی تعلیمات اور اس کی دی ہوئی وہ رہنمائی کہاں رہ جاتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ چرچ وہ اپنے منصوبے اور اپنے پروگرام کے مطابق چلنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاسٹر بھی بائبل کی تعلیم ہے یا نہیں، وہ ان کی ہدایات کی پیروی کرے، ان کے تابع ہو کر رہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے تابع رہنا چاہیے، اور یہ میری زندگی کا ذاتی طور پر حصہ رہا ہے۔ اور اکثر اگر کوئی رہنما بائبل کے خلاف بھی فیصلہ لاتا ہے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، تو میرا کام ہے تابع داری کرنا۔ خدا جانے اور اس کا کام جانے۔ موسیٰ کے پاس اگر رہنمائی ہے تو موسیٰ جو فیصلے کرے گا، کلام میں لکھا ہے اس نے جو فیصلے کیے اسے ان کے اثرات بھی بھگتنا پڑے۔ اور آج بھی مسجد ہے، مندر ہے، چرچ ہے، کیا خدا اول ہے؟ اس کا کلام اولین ترجیح ہے، یا ہماری ذاتیات، ہمارے پروگرامز اور ہمارے ایجنڈے ہیں؟ یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں، بہنیں بھی لکھتی رہتی ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور میں انکرج کروں گا ضرور کال کیجئے۔ تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا، یہ لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 49ویں آیت ہے، اور موصوف نے لکھا، محمد اسرار صاحب نے، کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جناب مسیح فرماتے ہیں 49ویں آیت میں، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ محمد اسرار صاحب، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور جب آج کے پروگرام میں یہ باتیں کھولی جائیں گی، اس کے بعد بھی کچھ اگر تشنگی رہ گئی تو میں دعوت دیتا ہوں آپ ضرور کال کیجئے گا۔ پھر پڑھتا ہوں جو انہوں نے 12:49 لکھا ہے، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں موصوف کہ یسوع مسیح آگ لگانے کے لیے آئے ہیں۔
تو اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، زبان کی جب بات کی جاتی ہے تو زبان بولنے والے جو اشخاص ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اور معنی کیا ہوتے ہیں۔ ضرب المثل کی بات کیجئے یا محاوروں میں بات کیجئے، اردو کی جب بات کر رہا ہوں، ضرب الامثال ہوتے ہیں، ضرب المثل جس کو کہا جاتا ہے، اور محاورے بولے جاتے ہیں اردو زبان میں۔ تو مثال کے طور پر اگر آج کل کے دور میں اگر آپ بر صغیر میں انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں تو قیمتیں چیزوں کی بہت جلدی بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسرار صاحب، اگر کوئی شخص انڈیا اور پاکستان سے باہر ہے اور اردو اس کو نہیں آتی، اور اگر آپ یہ جملہ بولیں اس کے سامنے، سبزی لینے کے لیے کوئی خاتون گئی ہے یا کوئی شخص گیا ہے، وہ کہے سبزیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ شخص جو اردو سیکھ رہا ہے، اردو اس کی زبان نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا اس سے؟ اب کہنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے سبزیوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اردو نہیں سمجھتا تو وہ کیا سمجھے گا اس سے؟ وہ یہی سمجھے گا کہ جو آگ چولہے میں جلتی ہے وہی آگ سبزیوں کو لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو اردو سمجھنے والا ہے، جو اس کلچر سے واقف ہے، وہ یہ کہے گا کہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، قیمتیں توقعات سے زیادہ ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی تعلق سے۔ جب کوئی شخص کسی کو حسد کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، پنجابی میں بھی کہتے ہیں او تے ساڑی گیا ہے گل سن کے، یا وہ کہتے ہیں جی وہ تو جل گیا ہے، وہ تو جل گیا ہے۔ اب جلاتی آگ ہے، اور اگر کسی شخص کو اردو سے واقفیت نہیں ہے اور وہ یہ جملہ سن رہا ہے، وہ شاید برنول وغیرہ لے کر آ جائے، جی کہے چلیں یہ شخص جل گیا ہے، تو اس کو یہ جلنے کی جو مرہم ہے وہ دی جائے، لگائی جائے۔ لیکن جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، کلچر سے واقف ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ حسد کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب، بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ جس دور میں یہ باتیں کی گئی ہیں، مخاطبین کون تھے، زبان جب استعمال ہو رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، پھر کہہ رہا ہوں جو لوگ تو مقامی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کیا بات ہے۔ جو اردو سے واقف نہیں ہے شخص، وہ اس کو دیگر معنوں میں لے گا کہ شاید آگ سے کوئی شخص جل گیا ہے، یا سبزیوں کو واقع ہی آگ نے جلایا ہے، آگ وہاں پر لگی ہو، شاید وہ پانی لے کر آ جائے۔ تو کیوں یہ بات ہے؟ اس لیے کہ اس زبان سے، اس کلچر سے واقفیت نہیں ہے۔ تو آپ نے جناب لکھ دیا کہ مسیح آگ لگانے کے لیے آئے ہیں، تو اکثر میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے اور مسیحیوں سے بھی کہ جب بھی آپ الہامی کتب کی بات کرتے ہیں تو آپ سیاق و سباق کو، جو پہلا متن ہے اور جو بعد کا متن ہے، اس کو پڑھ لیا کیجئے۔ تو محمد اسرار صاحب، اگر آپ میں نے لکھا بھی تھا فیس بک پر کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو جواب مل جائے گا، تو آپ نے شاید صرف آپ نے چونکہ ایک ہی طرح کی اینک لگائی ہوئی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا، تو آپ خدارہ جو علم التفسیر کے قواعد و ضوابط ہیں ان پر بھی تھوڑی نظر کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے اسی کتاب میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے جواب لکھ دیا تھا کہ محترم آپ باب پڑھیے، آگے پیچھے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں پر، اس کے بعد جو اسی کتاب میں دوسری ایک آیت ہے اسی حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت پھر پڑھتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر مخاطبین کون ہیں اور بات کیا ہو رہی ہے وہ بھی جانیں گے۔ تو 12ویں باب کی 49ویں آیت پھر پڑھوں گا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ اب اگر آپ کچھ ابواب پیچھے چلے جاتے تو دیکھ ہی لیتے کہ جناب اس پوری کتاب میں ان کی تعلیم کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ سامری لوگوں کی جب بات آئے گی تو سامری لوگ کیا بلیف تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہودیوں کا کیا تھا، یا جو دیگر وہاں پر بت پرست اقوام بستی تھی ان کے عقیدے کیا تھے، جب ان کے ساتھ بات ہوتی تھی تو بات کیسے ہوتی تھی۔ اب یہ تو ایک طالب علم کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں کو دیکھے، اور اگر آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ آگ لگانے آئے تھے تو برائے مہربانی اگر آپ 9ویں باب میں پڑھ لیتے تو میں اب آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں
تو شاید یہ پروگرام بھی نہ کرنا پڑتا کہ آپ ایک طالب علم کے طور پر بہترین طور سے اس بات کو خود بھی سمجھتے اور دوسروں کو بھی سمجھاتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں، یہ اسی کتاب میں لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 9واں باب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی 51 آیت 51 جو ورس ہے اس میں سے دیکھیں گے، غور سے سنیے۔ اور جب وہ دن نزدیک آئے اور وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ اور یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم کریں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا؟ آگے سنیے محترم، مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا۔ اب یہاں پر جو آگ ہے یہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اگر ایلیا کی زندگی کو آپ دیکھیں تو جب اس کو پکڑنے کے لیے کچھ سپاہی بھیجے گئے تھے تو اس نے آسمان سے آگ آئی اور وہ جو سپاہی تھے وہ بھسم ہو گئے، جل گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایلیا کی زندگی میں جو خدا کا عظیم بندہ ہے دیکھیں تو جب وہ نبی جو یہوہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے انبیاء نہیں تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تو ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ قربانیاں، وہ گوشت جو پانی میں رکھا ہوا تھا وہ بھی جل گیا۔ تو یہ پس منظر خدا را آپ توریت کا مطالعہ، زبوروں کا مطالعہ، انبیاء کے صحائف کا مطالعہ بھی ضرور کر لیا کیجئے، چونکہ قرآن میں لکھا ہے یہ خدا کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے الفاظ المسیح، دیکھیے مبارک الفاظ جن پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو جناب آگ سے جلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر شاگرد کہہ رہے ہیں کہ آپ ایلیا کی روح میں ہیں تو آپ ایلیا کی طرح دعا کیجئے، اور یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو مخالفین ہیں، جو حاسدین ہیں، جو آپ کی مخالفت میں آ رہے ہیں، آپ آسمان سے حکم کیجئے کہ آگ نازل ہو اور ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ان کے گاؤں کو جلا کر راکھ کر دے۔ لیکن خدا مجسم، کلمہ مجسم کے الفاظ مبارک سنیے، آپ نے کیا فرمایا؟ کاش کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات، محبت۔ سنیے، مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا۔ یہاں پر جھڑکنے سے مراد کہ تم جو سوچ رہے ہو، تم جو چاہ رہے ہو، ایسا ہرگز تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں جھڑکا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ سوچوں میں اور نہ اعمال میں۔ آگے دیکھیے، اور کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ اور جب آپ روح القدس کی بات کریں گے اور حضور المسیح کی ذات اقدس کی بات کریں گے تو فرمایا ہے کہ وہ زندگی بخشنے والی روح ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ زمین پر بھی 100 گنا جو خدا دینا چاہتا ہے وہ پوری زندگی، اور پھر اس زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں خدا کی حضوری میں، اس کی بادشاہت میں، ابدی زندگی میں۔ تو فرما رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ یہاں پر میں بہت محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا پیغام کس روح میں ہوتا ہے؟ وہ روح نہیں جو آپ کو دوسروں کو قتل کرنے پر ابھارے، جو گاؤں اور شہروں کو برباد کرنے پر ابھارے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ اگر آج پوری دنیا میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور المسیح، یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح پر ایمان لائے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو اس بات کو
جو یہاں پر لکھی گئی ہے اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ذات اقدس پر میرا ایمان اس پر مکمل نہیں ہوتا جب تک میں یقین نہ کروں، تو یہاں پر ان کی تعلیم، یہ نقطہ جو وہ اپنے پیروکاروں سے، جو ان کے فالورز ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو چھڑکا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ اور آج میں مسیحوں سے بھی کہہ رہا ہوں، الفاظ مار ڈالتے ہیں۔ قتل کرنا صرف کسی کی گردن اڑانا ہی نہیں ہوتا، آپ لفظوں سے بھی قتل کرتے ہیں، آپ سازشوں سے بھی قتل کرتے ہیں، آپ مخالفتوں سے بھی قتل کرتے ہیں، آپ گروہ بنا کر جب دوسروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ ان کو قتل کرتے ہیں، معاشی قتل بھی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اگر تو نے آنکھوں سے کسی کے ساتھ بد نظری میں زنا کی خواہش پیدا ہوئی تو تو نے عمل بھی کر لیا ہے، تو خالی وہی قاتل نہیں ہے جو گردنیں کاٹتے ہیں۔ پھر کبھی اس پر بھی بات ہوگی کہ خداوند یہاں پر فرما رہے ہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو۔ اور پھر آگے دیکھیے، کیونکہ ابن آدم، یہ مسیح خداوند کا ٹائٹل ہے، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان، تمام دنیا کے انسان، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ محبت کا پیغام ہے۔ یسوع المسیح کی ذات اقدس جب کرسمس کا سیزن چل رہا ہے تو یہاں پر میں بتا دینا چاہتا ہوں، آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں، بربادی بائبل اور بائبل کی تعلیم کا ایجنڈا نہیں، بربادی اور تباہی یسوع مسیح کی تعلیم نہیں، یہ آسمان کی تعلیم نہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں، یوحنا کی انجیل سے واضح لکھا ہے یہ کس کی تعلیم ہے، بربادی اور تباہی۔ ابن آدم کی یہ تعلیم نہیں، مسیحوں کی یہ تعلیم نہیں۔ اگر کوئی مسیحی ہے، مسیح کا پیروکار ہے، تو مسیح آج بھی اس کو جھڑکتا ہے، چونکہ یسوع مسیح ہمیشہ زندہ خدا ہے۔ جب اسے قبر میں ڈالا گیا تو وہ قبر اس کو اپنے اندر نہ رکھ سکی، وہ تیسرے دن اپنے قول کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے، وہ قبر کے بندھن توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندگی بخش روح ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، مسیحی بہنوں بھائیوں اور دیگر دنیا کے انسانوں، جب آپ تنقید کرتے ہیں، آپ سوال اٹھاتے ہیں، تو سیاق و سباق کو ضرور دیکھیے۔ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں، نو، نیور، کبھی نہیں، برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جان برباد کرنے نہیں، آگ بھسم اور برباد کرتی ہے، بلکہ بچانے آیا ہے۔ اور شاگردوں کی خواہش پر اس نے وہاں پر آگ نازل نہیں کی، بلکہ رد کرنے والوں سے بھی محبت ہے، نا قبول کرنے والوں سے بھی محبت ہے، کہ شاید کسی وقت وہ میری اس محبت کا جواب محبت میں دیں، بربادیوں سے نکل کر زندگی میں آ جائیں۔ اور اگر محمد اسرار صاحب، اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیتے تو آپ جناب مسیح خداوند کی زندگی، ان کی زندگی بخش باتوں میں جو خدائی شفقت، خدائی محبت پائی جاتی ہے، آپ اس سے ضرور آشنا ہو جاتے اور
سورہ الحدید یہ 57 سورہ ہے۔ محمد اسرار صاحب پیغام قرآن آپ کو آپ کی رجوع کا منتظر ہے۔ سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت اگر آپ اس حوالے کو دیکھ کر پڑھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا باطن روشن ہو جائے گا، آپ کی تعلیمات وسیع ہو جائیں گی اور آپ جانیے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت، وہاں پر لکھا کیا ہے؟ جب مولانا اشرف تھانوی اس پر بات کرتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں، پھر یہیں سے جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، معذرت چاہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل خرابیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں محمد اسرار صاحب اور پوری دنیا میں میرے مسلمان بہن بھائی، سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت جب مولانا مرحوم اشرف تھانوی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مولانا فتح محمد جلندری ترجمہ کرتے ہیں تو آپ پڑھیے اس کو۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا نے مہربانی اور شفقت ان کے دلوں میں پیدا کر دی جنہوں نے عیسیٰ مسیح کی پیروی کی۔ پیدا کر دی، پیدا وہاں پر چیزیں کی جاتی ہیں جہاں پر نہ ہوں، اگر ہوتی تو پھر دوبارہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس سے مراد یہ ہے فطرت کا بدل جانا، باطن کا بدل جانا، بنجر زمینوں پر ہریالی کا آ جانا۔ جو چیز شریعتیں، جو چیز انسانی ریاضتیں، جو چیز نذرانے اور نیازیں، جو چیز پانیوں میں کھڑے ہونے، جو چیز بالوں کو بڑھا لینے، جنگلوں میں چلے جانے سے پیدا نہ ہو سکی، وہ باطن کی تبدیلی سورہ الحدید 27ویں آیت، دنیا کا کوئی بھی شخص کسی مفسر کو پڑھ لیجئے اور یہاں پر المسیح انہیں چھڑکتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو میرا پیروکار ہے، جو خدا کا پیروکار ہے، جو اس دعوے کو لوگوں کے سامنے آواز بلند دہراتا ہے، میں خدا کا پیروکار ہوں، لیکن اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ چونکہ جو باطن میں ہے وہی باہر آتا ہے، تو وہ شاگرد کہہ رہے ہیں آگ سے بھسم کر دو، یہ انسانی فطرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کس روح کے ہو؟ جو روح کہہ رہا ہے وہ مانو، وہ نہیں جو تمہارا جسم کہہ رہا ہے، پرانی انسانیت کہہ رہی ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں سورہ الحدید 27ویں آیت کوٹ کر رہا ہوں، کرنتھیوں کے خط میں مصنف اس بات کو کھول دیتا ہے،
وہ یہ کہتا ہے سورہ الحدید ان میں شفقت اور مہربانی ان کے اندر پیدا کر دی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اور کرنتھیوں کا مصنف یہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے مسیحوں، جو یسوع مسیح میں ہے، جو اس کا پیروکار ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ وہ موت کا راہی نہیں رہتا، تباہی کا راہی نہیں رہتا، وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے۔ وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے، وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے، چونکہ یہ صرف اور صرف ذات المسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور قرآن نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے، پالوس نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے۔ اور اگر آج بھی آنکھیں بند ہیں، اگر آج بھی قائلیت کے لیے کچھ اور ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں اور تحقیق ہو رہی ہے، تو کیوں نہ پھر عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، عیسیٰ مسیح آپ مانتے ہیں نبی، مسیحی خداوند مانتے ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ مکاشفہ کھولتا ہے۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہیں، ابد تک یکساں ہیں۔ اس وقت بھی وہ بات کر رہے تھے، آج بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو محمد اسرار صاحب، جب یہ کتاب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ یہودی ہیں۔ تو اب تعلیمی باتیں کچھ تھوڑی سی گہرائی میں ہو جائیں۔ اس شو میں جب سے میں نے شروع کیا ہے، میں بہت سادگی سے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہم باتوں کو سمجھیں، ڈائجسٹ کریں۔ اور اگر کوئی سوال ہو، اور میں اکثر کہتا ہوں مسیحوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی سب سے پیار ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تفاسیر غلط کی جا رہی ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، پھر کچھ ٹیکنیکل خرابی معذرت چاہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے جاری رکھیں گے۔ محترم، یہاں پر جو مخاطبین ہیں محمد اسرار صاحب، وہ یہودی ہیں، اور علم التفسیر جو ہے اس کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ ضرور یہ دیکھیں کہ جو متن کہہ رہا ہے، حوالہ جو کہہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سیاق و سباق کو۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پہلے اس کو دیکھ لیتے، جو 12واں باب آپ نے فرمایا ہے، لکھا ہے، تو یہاں پر دیکھیں وہ باتیں کن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہایت ضروری بات ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ آغاز دیکھیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر 12ویں باب میں جس آیت تک آپ پہنچے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اتنے میں آغاز جو ہے، اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی تو بہت سے لوگ سن رہے تھے، اور ان میں سے جو زیادہ تر تھے وہ یہودی تھے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ 22ویں آیت تک آتے ہیں، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں
تو جو یہاں پر شاگرد ان کے سارے یہودی تھے. تو اس باب کو اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. تو میں یہاں پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تصور امام ہی لے لیجئے، اگر آپ تصور امام کو دیکھیں، میں اب آپ کی زبان میں بات کروں گا، اگر آپ تصور امام کو لے لیتے ہیں، اماموں کے بارے میں جو تعلیم پائی جاتی ہے، تو اگر آپ شیعہ حضرات کے ساتھ بات کر رہے ہیں امام کی یا اماموں کی، اور اس کے بعد آپ احمدی حضرات سے بات کر رہے ہیں امام یا اماموں کی، پھر آپ سنی حضرات سے بات کر رہے ہیں تصور امام یا اماموں کی، تو محمد اسرار صاحب آپ خود ہی ذرا فیصلہ کیجئے گا کہ جب آپ اماموں کی بات کر رہے ہیں شیعہ حضرات کے ساتھ، احمدی حضرات کے ساتھ، سنی حضرات کے ساتھ، تو کیا وہ تینوں حضرات ایک ہی طرح سے سمجھیں گے؟ اب آپ واضح طور پر جانتے ہیں، تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ اماموں کے بارے میں مختلف ہے، احمدی حضرات کا عقیدہ اماموں کے بارے میں مختلف ہے، سنی حضرات کی طرف آ جائیے تو اماموں کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے. تو کیا تینوں حضرات ایک ہی طرح سے سمجھیں گے؟ کیا آپ پر واضح ہے بات کہ نہیں، چونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں، عقیدے مختلف ہیں، احادیث مختلف ہیں، اور جو قرآن کے بارے میں تصورات اور ایمان ہے وہ بھی مختلف ہے. پھر جو انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، ان کے بارے میں بھی جو عقیدے ہیں، تعلیمات ہیں، وہ مختلف ہیں. اور اگر میری بات سے آپ اختلاف کریں تو یوٹیوب پر چلے جائیے اور دیکھیے. تو نقطہ یہ ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے تصور امام کی تو تمام مختلف طریقوں سے سمجھیں گے. تو اگر آپ احمدیوں کے ساتھ ہیں تو احمدی بہن بھائی جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ مختلف طرح سے آپ کو بتائیں گے. تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تو شیعہ سے فرق ہے، تو پھر آپ شیعہ حضرات کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، احمدیوں کا فرق نظر آئے گا. تو ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیتے کہ جب یہودی مخاطبین ہیں، تو جب آگ کی بات کی جا رہی ہے تو جناب آگ کے بارے میں ان کی کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں. اور علم الہی میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ علم الہی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک تو لفظی مطلب لیا جاتا ہے، اور پھر بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جہاں پر تشبیہی زبان بھی استعمال کی جاتی ہے. چونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ توریت سے انجیل تک، بائبل تک آ جائیے، اناجیل تک آئیے، پھر آپ دیگر صحائف میں بھی چلے جائیے، اس کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی. اور خدا اظہار کرتا ہے. اب خدا کو ہدایت کون دے؟ خدا کو کوئی ہے جو اس کو سکھائے کہ اسے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیسے اس نے اپنی ذات کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کو کسی سے پوچھنا پڑے گا. وہ تو اختیار کل ہے، عقل کل ہے، جیسے وہ چاہے کرے. اور ایک نام جو ہے 99 نیم جو نام ہے ان میں سے القادر، جو چاہے وہ کرے. تو وہ جب اظہار کرتا ہے تو ہر ایک اظہار کے پیچھے کچھ مطلب ہوتا ہے. تو اگر آپ یہودیوں کی تعلیم دیکھ لیتے اس تعلق سے تو بہت بڑھیا رہتا، لیکن چونکہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس لیے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا چاہ رہا ہوں. تو ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں آگ سے کیا مطلب و معنی لیے جاتے تھے جو مختلف ہیں. اب سب پر بات نہیں کروں گا، اور تھوڑے سے حوالہ جات ہیں جو آپ کی سمجھ کے لیے دے رہا ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تشبیہی زبان بھی استعمال ہوئی ہے. اب توریت میں چلتے ہیں تو محمد اسرار صاحب یہاں پر لکھا ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی. حوالہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو دیا جا سکتا ہے، یہ مشہور ہے جب جھاڑی میں آگ جل رہی تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو حوالہ ہے خروج کی کتاب سے ہے، اور 3 باب ہے اور 2 سے 6 آیات ہیں. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو آگ ہے اس کا شعلہ ہے اور جھاڑی ہے، جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. تب رسپانس دیکھیے جناب موسیٰ خدا کے بندے. تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس سے بڑے منظر کو دیکھوں گا، یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی. تو یہاں پر اظہار ہے خداوند
کہا کہ وہ اپنے بندہ کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو اگلی آیت بھی دیکھیے ذرا یہاں پر، اسی میں سے یہ تیسرا باب، اسی میں سے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ۔ اب جھاڑی میں دیکھیے آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر شعلہ ہے، اور جھاڑی میں سے، اس شعلے میں سے آواز آ رہی ہے، خدا نے پکارا۔ اب آگ ہے، جھاڑی ہے، بھسم نہیں ہو رہی، اور اس شعلے میں خدا نے پکارا اے موسیٰ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا جوتا اتار دے کیونکہ یہ مقدس زمین ہے۔ اب خدا کی حضوری جہاں پر بھی ہے وہ پاک جگہ ہے، اور خداوند نے کہا، یہ دستور تھا، اگر آپ دیکھیں گے جو پاکیزگی کے قوانین ہیں توریت میں، اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی جوتے یا کسی طرح کی گندگی میں خدا کی حضوری میں آئے، اور اس کا خمیازہ ایسا بھگتنا پڑتا تھا کہ اگر کوئی ناپاکی میں آ گیا ہے تو وہ اپنی جان، خدا نے پہلے بتایا ہوا تھا، خدا آگاہ فرما دیتے ہیں، تو اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر یہاں پر بات کر رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، شعلہ ہے، خدا نے اس میں سے پکارا، اور پھر خدا نے کہا کہ یہ مقدس زمین ہے۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا، آخری جملہ، کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، شعلہ ہے وہاں پر، اور اس نے اپنا منہ چھپایا، خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب جب مقدس جگہ کی بات ہے، یہاں پر خدا کی حضوری کی بات ہے، وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، تو کیا وہ جھاڑی خدا ہو گئی؟ کیا وہ شعلہ خدا ہو گیا؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، تحقیق کیجئے۔ بتا بھی دیتا ہوں، یہ آگ جو ہے وہ خدا کی پریزنس کو بھی ظاہر کرتی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اس پر بھی غور کریں گے۔ تو یہ مقدس جگہ ہے خدا، اور پھر لکھا ہے ہر جگہ پر خدا ہے، تو ساری جگہیں بھی مقدس ہیں۔ اب جب آپ پرانے عہد نامہ کی علم الہی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے پاکیزگی کے جو قوانین ہیں وہ فرق ہیں، نئے عہد نامہ میں دیکھیں گے تو پھر وہ اس پاکیزگی کی تکمیل ہے، اس پر کبھی پھر بات کریں گے خدا کی پاکیزگی کی ترتیب کیا ہے، کیسے انسان پاک ہوتا ہے۔ لیکن کسی شاعر نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا ہم مانتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، تو اس نے کہا تھا گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ۔ تو خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن یہاں بات کر رہے ہیں آگ کی۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی پریزنس، اب خدا انسان کی محدود عقل کے مطابق جیسا بھی اپنا ظہور کرنا چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، انسانوں کا فیصلہ نہیں۔ تو یہاں پر خدا کی پریزنس کے طور پر ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر توریت میں ہی، اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا۔ اب اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل بیابان میں چلتے تو رات اور دن آگ اور بادل کا ستون ہوتا تھا، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا آگے آگے چلتا تھا، جتنی دیر تک خدا فیصلہ نہیں کرتا تھا وہ خدا کے فیصلے کے مطابق چلتے تھے۔ خدا جہاں پر یہ آگ کا ستون اور بادل کا ستون رک جاتا وہ وہاں رک جاتے، جب وہ وہاں سے اٹھتا آگے چلتا پھر وہ چلنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر ہے خدا کی پریزنس آگ اور بادل کے ستون میں، تشبیہی زبان ہے، خدا کی پریزنس کی بات ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب یہ بات ہے جو زیادہ سمجھنے والی ریلیٹڈ ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں، جس بات کی طرف مسیح اشارہ کر رہے ہیں، اب اس کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اور یہاں پر خدا تعالیٰ کے کلام کو آگ کہا گیا ہے۔ یہ یرمیہ کی کتاب ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا آگ کی مانند ہے، اور یہ یہودی جن سے وہ مخاطب تھے وہ ان ساری باتوں سے واقف تھے۔ اب جب یہودی جو مخاطبین ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے تو یہودیوں کے نزدیک، پہلے میں نے عرض کیا امام کا تصور میں نے عرض کیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، اور
ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہیں کہ مختلف طرح سے لوگ لیتے ہیں۔ اب آگ کی جب بات کی جا رہی ہے، مخاطبین جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو یہودیوں سے جب بات ہو رہی ہے، ان کے ذہن میں جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کیا تھی، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے ذہن میں بھی آ جائے، تاکہ آئندہ اگر کوئی مسلمان بہن یا بھائی اس آیت کو کوڈ کرے تو وہ پہلے اس تعلیم سے واقف ہو جائے۔ تو سنیے یہاں پر یرمیہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کیا میرا کلام، خدا کہہ رہا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر کلام کو آگ کی مانند کہا گیا ہے، تو ابھی دیکھیں گے کہ آگ کا کام بھی کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ حوالہ جات آپ سنتے چلے جائیے، پھر ہم بات کریں گے۔ پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ اب یہاں پر غور کیجئے، خداوند رب الافواج فرما رہا ہے میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ کی مانند اور ان لوگوں کو لکڑی کی مانند بناؤں گا۔ تشبیہ دی جا رہی ہے، چونکہ آگ، محمد اسرار صاحب، اگر لکڑی کو آگ لگ جائے تو کیا کرتی ہے؟ بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو بھی دیکھیں گے جب وہ اس وقت بات کر رہے تھے تو مطلب کیا تھا۔ یہاں پر خدا کا کلام تیرے منہ میں ہے اور وہ آگ کی مانند ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اس کا کلام جلتی آگ کی مانند ہے، اور آگ جو ہے وہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے جل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بے چینی ہے، جب تک یہ میرے اندر سے نکل نہیں جاتا، خداوند مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ان تک پہنچا دو، جب تک وہ بات میں ان تک نہ پہنچا لوں میرے اندر بے چینی ہے، اور یہ ایسی آگ کی مانند ہے کہ مجھے صبر نہیں، تسلی نہیں، جیسے میں جل رہا ہوں۔ یہ اس کا کلام آگ کی مانند ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اگر آگ کی مانند ہے تو پھر اس آگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے بات۔ جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آگ لگانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ یہودی سن رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ ان تصورات سے واقف ہیں کہ آگ کو کن کن معنوں میں پرانے عہد نامہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈال دینا۔ تو اب پانی اور آگ، یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامعی ادیان کا مطالعہ کریں یا دیگر غیر خدائی ادیان کا بھی مطالعہ کریں، جیسے کہ گنگا اشنان بھی ہے، یہ تعلیمات پانی سے پاکیزگی کا تصور قدیم مذاہب میں کسی نہ کسی طور سے پایا جاتا ہے، اور آگ کی پوجا بھی قدیم مذاہب میں، سورج کی پوجا قدیم مذاہب میں اور آج بھی کسی نہ کسی طور سے کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو مقصد یہودیوں تک بات پہنچانا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کلام جو میں کر رہا ہوں، تم اس کلام کی روشنی میں وہ طرز حیات، جو طرز حیات خدا کی پاکیزگی کے معیار کے مطابق نہیں ہے، جو پاکیزگی خدا اور انسان کو ایک کر دیتی ہے، ملا دیتی ہے، تم نے
उन राहों को छोड़कर, वो तकाजे जो कलाम के मुताबिक हैं उनको छोड़कर अपनी अपनी रसूमात और तालीमात बनाकर तुम उन पर चल रहे हो, और जो खुदा का मेयार है पाकीज़गी का उस तक तुम नहीं हो। इसलिए तुम खुदा की वो बरकत जो पाकीज़गी में चलने से आने से तुम्हें मिल सकती हैं, तुम उससे महरूम हो। तो मेरी ख्वाहिश ये कि तुम पाक साफ हो जाते, और कलाम जैसे मैंने अर्ज किया आग की मानित है। और जब आप अनाजील को पढ़ते हैं तो हुजूर मसीह तौरेत की बात करते थे, अंबिया के सहाइफ की बात करते थे, उसमें जो पैगाम खुदाबंदी पहुंचाया गया था उसकी बात करते थे, उनको याद दिलाते थे कि ये बातें किताब मुकद्दस में इस तरह से लिखी हैं, और तुम उन बातों को छोड़कर, इस कलाम को छोड़कर जो तुम्हें पाकीज़गी की राह पर ला सकता है, उससे दूर चले गए हो। यह था पैगाम जो वो यहूदियों तक पहुंचा रहे थे कि अब तुम्हें वक्त दिया जा रहा है। नापाकी, अगर आप तौरेत को पढ़ेंगे तो आप पर यह वाज़े हो जाएंगे जो पाकीज़गी के कवानीन हैं कि खुदा के हुजूर आने के लिए किस तरह से तहारत की जाती थी, किस तरह से पाक हुआ जाता था, और फिर वो खुदा के हुजूर हैकल में आ सकते थे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में जो हदायत थी, जो तरीके बताए गए थे, अगर उन पर अमल पैरा हुए बगैर कोई शख्स खुदा की हजूरी में चला जाता तो अपनी जान का भी नुकसान उठा सकता था। तो आज भी जब हम यीशु अल मसीह, ईसा अल मसीह, अगर हम उनको मानते हैं तो आज भी उनका पैगाम यही है कि पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और यह था पैगाम जो यीशु मसीह उस वक्त यहूदियों और दीगर अकवाम के लोगों तक पहुंचा रहे थे कि कलाम के रंग में तुम रंग गए होते। और उस वक्त भी वो लोगों से यही कहते थे। और अगर आप यूहन्ना की अंजील में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यूहन्ना की अंजील, मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है, यूहन्ना की अंजील का 10वां बाब और उसकी 27 और 28वीं आयत अगर वो पढ़ सकें तो इसी मौजू को हम जारी रखेंगे और इसमें देखेंगे कि उस वक्त, यहां पर मैं खास बात कहना चाहता हूं, उस वक्त यीशु मसीह का पैगाम इंसानों के लिए किस तरह से था और जितनों ने उसको कबूल किया उनको क्या बरकत और अजर मिला, और आज भी वो पैगाम किस तरह से है, और जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके लिए कौन सी बरकत और अजर होगा। आने वाले शो में इस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मसीहों को, जो ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के पैरोकार, उन पर ईमान लाए बगैर हमारी जो ईमानी हालत है वो मुकम्मल नहीं होती। तो आइए यूहन्ना की अंजील 10वां बाब और उसकी 27 और 28 आयत को देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह जो उस वक्त कह रहे थे, आज भी उनकी आवाज वही है। और यहां पर 10वें बाब में वो कहते हैं, मैं पढ़ूंगा 27 और 28वीं आयत से, मेरी भेड़ें
میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اب جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھائی اسرار محمد صاحب، پیارے مسیحوں، پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، وہ جب ان لوگوں سے مخاطب ہیں تو یہی بات ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آواز کو سننے کے لیے کانوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کانوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ کان ہوں بھی لیکن اگر بند ہیں تو آواز سنائی نہیں دیتی، اور اگر کوئی شخص آواز سن کر نظر انداز کرے تو یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے جس کی جواب دہی اس سے ہوگی۔ جب اگلا شو اس پر کریں گے تو اس میں یہ بات بھی واضح کلام میں لکھی ہے کہ اچھا ہوتا یہ آواز تم تک نہ پہنچی ہوتی، لیکن اب جب یہ پہنچ رہی ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں۔ یسوع مسیح کی پہچان ضروری ہے، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، وہ میری پیروی کرتی ہیں، وہ میری تعلیم کو مانتی ہیں، وہ میرے نقش قدم پر چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی۔ اجر کیا ہے؟ جو سنتی ہیں، پیچھے چلتی ہیں، جن کی اس کے ساتھ واقفیت ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ سورہ العمران 55 آیت۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی، وعدہ خداوندی، میں انہیں قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اور مسیح فرما رہے ہیں کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اس میں کیا شامل ہے؟ جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، جو وہ سنانا چاہتے ہیں، ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، بائبل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، توریت کی روشنی میں، زبوروں کی روشنی میں ہم یہ بابرکت باتیں سیکھیں گے۔ ان باتوں کا مقصد صرف ایک ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا کے یہ بھید قرآن میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں کس طرح سے کھول دیے گئے ہیں، اس پر ہم بات جاری رکھیں گے آنے والے ہفتوں میں بھی، اور مل کر سیکھیں گے، برکت پائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ خداوند کی سلامتی، اس کی برکت آپ تمام احباب کے ساتھ رہے، اور خداوند آپ سب کو ہمیشہ خوش اور شاد رکھے، اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔